جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سبطین رضا لودھی صاحب. آپ فاؤنڈر اور سیکٹری ہیں لائنس کلب کے، کرسچن لائنس کلب اسلام آباد کے، اور اس کے علاوہ بہت محبت کرنے والے ہیں شعراء سے، ادب کے ساتھ بہت ان کا لگاؤ ہے، اور خاص طور پر جو ڈاکٹر فرحت عباس صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت محبت ہے، کیونکہ ان کا بہت پرانا ان کے ساتھ یارانہ ہے. آج سر آپ آئے ہیں کیونکہ آپ بہت سی تقریب کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی آئی وٹنس اس کے کہ آپ بہت ایسے پروگرامز کرتے ہیں. سال نو کا جو پروگرام ہے کہ ایک ایسا نئے سال کو ویلکم کر رہے ہیں اور پرانے سال کو ہم خدا حافظ بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک ایسا پروگرام جو شاعری کے ساتھ، اور شاعری بھی ایسی کہ حمد و نعت کے ساتھ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. اس طرز کا انیشیٹو انہوں نے آلریڈی ملتان میں بھی لیا تھا، کیونکہ میرا اور ڈاکٹر فرحت عباس کا سرائکی پٹی سے تعلق ہے، وہ بہاولپور اور ملتان. بزم اہل قلم میرے نوجوانی کے عہد میں ملتان میں مارز وجود میں آئی، جب ان کا مختار اور فرزند ابن کلیم کے پاس پہلی ڈاکٹرز کی کلینک انہوں نے ملتان قائم کی، تو ہماری بیٹھک تھی وہ. ان کا تعلق پاکستان یوتھ لیگ سے تھا. ہم بھی بچوں کے لکھاری تھے. میں ہو گیا شاکر حسین شاکر، رضی الدین رضی. جب کالج کے اندر انٹری ڈلی تو میرا رخ طلبہ سیاست کی طرف رجحان ہو گیا. اس لائن نے وہ لائن بدل دی، اور وہ پھر جو لیڈرشپ اسکیل کی جو کوالٹی کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم تھے، میری وہ راہ بنتے بنتے ایک لمبے سفر پہ چلی گئے. تو میں خیر پھر شعبہ صحافت سے وابستہ ہوا. ادیب اور قلم تو وہی ہے، تو میں تو ایک ادبی کارکن ہوں. لوگ سیاسی کارکن کہتے ہیں، میں تو ادبی کارکن ہوں. ان دوستوں سے لفظ بیٹھ کے سیکھ کے سمجھ کے شاید کچھ ہمارا بیانیہ بن جاتا ہے، کامل جملے مل جاتے ہیں. کوئی بات لکھنے کی کوئی بات ہو تو ایک تحریروں کی مطلب ہے کہ انٹرو صحیح بن جاتا ہے. یہ وہ شوق ہے. تو کوئی ریگولر بطور شاعر کبھی کلیم نہیں کیا، تو نہ کبھی یہ کہا کہ نثر اور صحافت کے جو اسلوب تھے اس پہ. تو ڈاکٹر فرحت عباس کی جو شخصیت ہے، ہمجید شخصیت ہے، ایک سماجی کارکن اور ایک اندر سماجی درد رکھنے والی شخصیت، جنہوں نے اپنا شعبہ طب رکھا. طب میں بھی اپنا میدان بڑا کامل بنایا، انٹرنیشنل سطح پہ رہے. یوتھ لیگ میں سریہ شہاب جو براڈ کاسٹر تھی ہماری پاکستان یوتھ لیگ، ان کے بڑے مطلب کہ صف اول کے اصلی لیڈروں میں پیار کرنے والے شخصیات کے اس گروپ کے اندر شامل تھے. تو ان کو پھر ایک عرصہ ہو گیا اسلام آباد شفٹ ہو گئے. اب خیر سے مجھے بھی 18 سال تو ہونے والے ہیں اسلام آباد آئے ہوئے. تو وہ جو ہمارا چولی دامن کا تہذیب و ثقافت کا اور ایک آپس میں بھائی چارے اخوت کا جو رشتہ تھا، اس کو نبھاتے نبھاتے ہمارا سفر ابھی بھی جاری ہے. ہمارے خیالات، ہمارا تصور، ہمارا کام ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا، وہ بنیادی طور پر جاری رہتا ہے. ادبی محاذ کے وہ فرنٹ لائن لیڈر ہیں. سوشل سرکل میں جو ایک نیٹ ورکنگ ہم کام کر رہے ہیں، یوتھ کی تربیت کر رہے ہیں، عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے. تو قلم کار کا کام اپنے طور پہ عوام کا مقدمہ پیش کرنا ہے. ایک سماجی کارکن سے لے کر ایک پولیٹیکل ریڈیکل چینج کی سوچ رکھ کے تبدیلی کے عوامل کے حوالے سے جو کام ہے وہ بھی ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو یہ مشترکہ کاز ہے، اور اس کاز کے ساتھ ساتھ یہ جدوجہد میں بزم اہل قلم اور ڈاکٹر فرحت عباس کا تو ظاہر 60+ ہے معاملہ، ٹھیک ہے، اور وہ 50ویں سالگرہ جو آج ہوئی ہے اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں. اور آج جو انہوں نے روایت رکھی ہے، یہ پاکستان یوتھ لیگ ملتان نئے سال کی شام کا ہمیشہ مشاعرہ کرتی تھی. یہ انہوں نے وہ لفظ کنسیو کر کے اپنی گولڈن جوبلی کے طور پہ ایک نئی روایات کا یہ معاملہ آج قائم رکھا، جس کو آج شعراء رات جاگا کہہ رہے ہیں. اور ایک ظاہر ہے اگر پہلی صبح ایک بنیاد رکھ دی جائے تو آگے پھر دوست اس کو لبیک کرتے رہتے ہیں. تو ونس اگین یہ ہے کہ ادیب و شاعروں کو نئے سال کا نیا سلام، اور نئے سال کے پیغام میں ہماری ریاست میرے وطن کو خداوند کریم ایک ایسی آرزو اور تمنا والی اور خیر سگالی والی ریاست بنائے جس میں تمام افراد کے، لکھنے والے پڑھنے والوں کے لیے یہ نیا سال خیر سگالی کا ثابت ہو، نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے. اور تمنا یہ ہے کہ اس ملک کے ہر فرد، ہر شہری، ہر بشر کی وہ مشکلات حل ہوں جس کا وعدہ خداوند کریم نے کیا ہے. تو یہ سفر کے عہد میں ہر شخص کو ایک پلیج اپنا مشن بنانا چاہیے. اسے کہتے ہیں نیو ایئر ڈیکلیریشن، نیو ایئر کال، اپنا کال
کہ وہ اپنے اندر ایک جذبہ لے کے رات کو جب نیا دن چڑھے تو اس امیدوں کے ساتھ خداوند کریم میں نماز بھی پڑھے اور خدا سے توقع بھی رکھے، امید بھی رکھے، اور جو خواہش رکھے اور سب کے لیے مطلب کہ دیکھ جذبوں کے ساتھ رکھے تو ملک کی سلامتی کے ساتھ رکھے تو یقیناً رب تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ تو میں ونس اگین آل آف یو گلوب لیول پہ، پورے پاکستان کے سرکل لیول پہ تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیپی نیو ایئر۔ بہت شکریہ۔